گلو ایک غریب والدین کا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک فیکٹری میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ قلیل آمدنی کی وجہ سے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا، مگر انتہائی غربت کے باوجود گلو ایک نیک اور انتہائی محنتی لڑکا تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ اپنی خوش اخلاقی اور قابل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی دوستوں اور اساتذہ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ فارغ وقت میں اس کے دوست کرکٹ، فٹ بال اور دوسرے کھیلوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن گلو یا خالہ عذرا کے لیے قریبی مارکیٹ سے سبزی لینے جا رہا ہوتا تھا، یا اس نے شادرہ آنٹی کا بجلی کا بل جمع کرانا ہوتا تھا، اور کبھی عرفان بابا اس سے دوائی منگوا رہے ہوتے تھے۔ غرض گلو نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا۔ وہ محلے بھر کے لوگوں کے کام آتا تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو گلو کی ایمانداری اور خوش اخلاقی کی مثال دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ علاقے میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ آئے دن کسی نہ کسی گھر چور آتے اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ چنانچہ گلو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر محلے کی چوکیداری کا بندوبست کیا۔ وہ اور اس کے دوست رات بھر پہرا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دن بعد چور پکڑے گئے اور خطرہ بھی ٹل گیا۔ ایک دفعہ ڈینگی نے ہر جگہ تباہی پھیلا دی۔ ایسے میں گلو نے اپنے محلے کی صفائی کا بندوبست اٹھا لیا۔ اس نے محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر صفائی شروع کی۔ چند دن بعد نہ ہی گلو کا محلہ صاف ستھرا ہو گیا، بلکہ اس کے محلے والے بھی ڈینگی سے بالکل محفوظ رہے۔ ایک دفعہ دفتر سے آتے ہوئے احمد انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں خون کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے میں گلو پیش تھا اور اس نے بروقت خون کا بندوبست کیا اور احمد انکل کی جان بچائی۔ گلو کی انہی عادتوں کی وجہ سے محلے کے سبھی لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ گلو کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، کیونکہ اس کے والد اکثر بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ وہ کئی دنوں سے کام پر نہیں جا رہے تھے۔ اس طرح ان کی آمدنی اور بھی کم ہو گئی۔ گلو کے والد اس کو مزید تعلیم دینے کے حق میں نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ گلو بھی ان کے ساتھ کام پہ جایا کرے تاکہ ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں، مگر انہوں نے گلو کے ہر بار اول آنے اور پڑھائی میں قابل ہونے کی وجہ سے اس کی پڑھائی جیسے تیسے کر کے جاری رکھی ہوئی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ گلو نے 12ویں کلاس کا امتحان اچھے نمبر سے پاس کیا۔ بہترین نمبرز کی وجہ سے اسے داخلہ میڈیکل کالج میں مل رہا تھا، مگر اس کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ گلو نے والد سے بات کی تو والد نے کہا کہ بیٹا، گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اس میں میڈیکل کالج کا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات ہے۔ شاید ڈاکٹر بننا تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ گلو بھی سمجھدار تھا اور اسے اپنے حالات کا پتہ تھا، مگر وہ مرجھا سا گیا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اسی دکھ کی وجہ سے اس نے گھر سے نکلنا تقریباً بند کر دیا۔ 2 دن بعد گلو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گلو نے دروازہ کھولا تو بہت حیران ہوا کہ اس کے محلے کے تمام وہ لوگ جن کی وہ مدد کیا کرتا تھا موجود تھے۔ اس کے والد نے اندر سے آواز لگا کر پوچھا، بیٹا کون ہے؟ تو ان لوگوں نے خود بتایا کہ ہم ہیں۔ گلو اور اس کے والدین حیرت زدہ تھے کہ عرفان بابا نے کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، جس طرح تم نے ہر وقت ہماری خدمت کی، تو اب ہم سب کی باری ہے اور ہم سب تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پیسوں کا لفافہ گلو کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی کہا کہ تم کل ہی اپنے داخلے کے لیے چلے جانا اور آئندہ تمہیں جتنی بھی رقم ضرورت ہوگی ملتی رہے گی۔ گلو تھوڑا شرما سا گیا۔ تبھی ایک اور انکل نے کہا کہ اگر گلو تم نے یہ پیسے نہ لیے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ گلو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے اور وہ فوراً عرفان بابا کے ساتھ لپٹ گیا اور اسے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا صلہ مل گیا۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گلو کے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ہمیں بھی ہر کسی کی دل سے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔